بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زہد۔ حضرت عبد الملک بن شداد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے جمعہ کے دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو منبر پر دیکھا کہ ان پر عدن کی بنی ہوئی موٹی لنگی تھی جس کی قیمت 4 یا 5 درہم تھی اور گیروے رنگ کی ایک کوفی چادر تھی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا جو مسجد میں قیلولہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا، میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے زمانے خلافت میں ایک دن مسجد میں قیلولہ فرما رہے تھے، اور جب وہ سو کر اٹھے تو ان کے جسم پر کنکریوں کے نشان تھے۔ مسجد میں کنکریاں بچھی ہوئی تھیں اور لوگ ان کی اس سادہ اور بے تکلف زندگی پر حیران ہو کر کہہ رہے تھے، یہ امیر المومنین ہیں، یہ امیر المومنین ہیں۔ حضرت شرحبیل بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ لوگوں کو خلافت والا عمدہ کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکہ اور تیل یعنی سادہ کھانا کھاتے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا زہد۔ قبیلے ثقیف کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھے عقبرہ قصبہ کا حاکم بنایا اور عراق کے ان دیہات میں مسلمان نہیں رہا کرتے تھے۔ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ظہر کے وقت میرے پاس آنا۔ میں آپ کی خدمت میں گیا، مجھے وہاں کوئی روکنے والا دربان نہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس پیالہ اور پانی کا ایک کوزہ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹا تھیلا منگوایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ مجھے امانت دار سمجھتے ہیں، اس لیے مجھے اس تھیلے میں سے کوئی قیمتی پتھر نکال کر دیں گے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس تھیلے میں کیا ہے۔ اس تھیلے پر مہر لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس مہر کو توڑا اور تھیلی کو کھولا تو اس میں ستو تھے۔ چنانچہ اس میں سے ستو نکال کر پیالے میں ڈالے اور اس میں پانی ڈالا اور خود بھی پیے اور مجھے بھی پلائے۔ میں اتنی سادگی دیکھ کر رہ نہ سکا اور میں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ عراق میں رہ کر یہ کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ عراق میں تو اس سے بہت زیادہ کھانے کی چیزیں ہیں۔ عراق میں رہ کر صرف ستو کھانا بڑی حیرانی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم، میں بخل کی وجہ سے اس پر مہر نہیں لگاتا ہوں، بلکہ میں اپنی ضرورت کے مطابق ستو خریدتا ہوں اور مدینہ سے منگواتا ہوں۔ ایسے ہی کھلے رہنے دوں تو مجھے ڈر ہے کہ ادھر ادھر گر نہ جائیں اور اڑ نہ جائیں اور یوں ختم نہ ہو جائیں، تو مجھے عراق کے ستو بنانے پڑیں گے۔ اس وجہ سے میں ان ستوؤں کو اتنا سنبھال کر رکھتا ہوں اور میں اپنے پیٹ میں پاک چیز ہی ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضرت عامش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو دوپہر کا اور رات کا کھانا خوب کھلایا کرتے تھے اور خود صرف وہی چیز کھایا کرتے تھے جو ان کے پاس مدینہ منورہ سے آیا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن شریک رحمۃ اللہ علیہ کے دادا بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ فالودہ لایا گیا اور ان کے سامنے رکھا گیا تو فالودے کو مخاطب کر کے فرمایا، اے فالودے، تیری خوشبو بہت اچھی ہے اور رنگ بہت خوبصورت ہے اور ذائقہ بہت عمدہ ہے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ مجھے جس چیز کی عادت نہیں ہے میں خود کو اس کا عادی بناؤں۔ حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے پاس باہر آئے اور انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور لنگی باندھی ہوئی تھی جس پر پیبند لگا رکھا تھا۔ کسی نے ان سے اتنا سادہ کپڑا پہننے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ میں یہ 2 سادہ کپڑے اس لیے پہنتا ہوں کہ میں ان کی وجہ سے اکڑ سے بچا رہوں گا اور ان میں نماز بھی بہتر ہوگی اور مومن بندی کے لیے سنت بھی ہے، یا عام مسلمان بھی ایسے سادہ کپڑے پہننے لگ جائیں گے۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ایک موٹی لنگی دیکھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اسے 5 درہم میں خریدا ہے، مجھے جو آدمی اس میں 1 درہم نفع دے گا میں اسے اس کے ہاتھ بیچ دوں گا۔ حضرت مجمع بن سمعان تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنی تلوار لے کر بازار گئے اور فرمایا، مجھ سے میری یہ تلوار خریدنے کے لیے کون تیار ہے؟ اگر لنگی خریدنے کے لیے میرے پاس 4 درہم ہوتے تو میں یہ تلوار نہ بیچتا۔ حضرت صالح بن ابی الاسود رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک گدھے پر سوار ہیں اور انہوں نے اپنے دونوں پاؤں ایک جانب لٹکا رکھے ہیں اور فرما رہے ہیں، میں ہی وہ آدمی ہوں جس نے دنیا کی توہین کر رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں عید الاضحیٰ کے دن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا۔ انہوں نے ہمارے سامنے بھوسی اور گوشت کا حریرہ رکھا۔ ہم نے کہا، اللہ آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھے، اگر آپ ہمیں یہ بطخ کھلاتے تو زیادہ اچھا تھا، کیونکہ اب تو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دے رکھا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابن زریر، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خلیفہ وقت کے لیے اللہ کے مال میں سے صرف 2 بڑے پیالے لینے حلال ہیں، ایک پیالہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اور دوسرا پیالہ آنے والے لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا زہد۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے تو وہ کجاوے کی چادر پر لیٹے ہوئے تھے اور گھوڑے کو دانہ کھلانے والے تھیلے کو تکیہ بنایا ہوا تھا۔ ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ کے ساتھیوں نے جو مکان اور سامان بنا لیے وہ آپ نے کیوں نہیں بنا لیے؟ انہوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، قبر تک پہنچنے کے لیے یہ سامان بھی کافی ہے۔ اور حضرت معمر راوی کی حدیث میں یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام تشریف لے گئے تو لوگوں نے اور وہاں کے سرداروں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا بھائی کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، حضرت ابو عبیدہ۔ لوگوں نے کہا، وہ ابھی آپ کے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آئے تو سواری سے نیچے اتر کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں گلے لگایا، پھر ان کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں گھر میں صرف یہ چیزیں نظر آئیں، ایک تلوار، ایک ڈھال اور ایک کجاوا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا زہد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں سردی کے موسم میں صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، بھوک کے مارے برا حال تھا، سردی بھی بہت تنگ کر رہی تھی۔ ہمارے یہاں بغیر رنگی ہوئی کھال پڑی ہوئی تھی جس میں سے کچھ بو بھی آ رہی تھی، اسے میں نے کاٹ کر اپنے گلے میں ڈال لیا اور اپنے سینے سے باندھ لیا تاکہ اس کے ذریعے کچھ تو گرمی حاصل ہو۔ اللہ کی قسم، گھر میں میرے کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کوئی چیز ہوتی تو وہ مجھے مل جاتی، وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ میں مدینہ منورہ کی ایک طرف کو چل پڑا، وہاں ایک یہودی اپنے باغ میں تھا۔ میں نے دیوار کے سوراخ سے اس کی طرف جھانکا، اس نے کہا، اے اعرابی، کیا بات ہے؟ مزدوری پر کام کرو گے؟ ایک ڈول پانی نکالنے پر ایک کھجور لینے کو تیار ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ باغ کا دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھول دیا، میں اندر گیا اور ڈول نکالنے لگا، اور وہ مجھے ہر ڈول پر ایک کھجور دیتا رہا، یہاں تک کہ میری مٹھی کھجوروں سے بھر گئی، اور میں نے کہا، اب مجھے اتنی کھجوریں کافی ہیں۔ پھر میں نے وہ کھجوریں کھائی اور بہتے پانی سے منہ لگا کر پیا۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے، اتنے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنی پیوند والی چادر اوڑھے ہوئے آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کا ناز و نعمت والا زمانہ یاد آ گیا، اور اب ان کی موجودہ حالت فقر و فاقہ والی حالت بھی نظر آ رہی تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، آج تو فقر و فاقہ اور تنگی کا زمانہ ہے، لیکن تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم میں ہر آدمی صبح ایک جوڑا پہنے گا اور شام کو دوسرا، اور تمہارے گھروں پر ایسے پردے لٹکائے جائیں گے جیسے کعبہ پر لٹکائے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا، پھر تو ہم اس زمانے میں زیادہ بہتر ہوں گے، ضرورت کے کاموں میں دوسرے لوگوں کو لگایا کریں گے، ہمیں لگنا نہیں پڑے گا، اور ہم عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آج تم اس دن سے زیادہ بہتر ہو کہ دین کا کام تم تکلیفوں اور مشقت کے ساتھ کر رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے دمبے کی کھال کو اپنی کمر پر باندھ رکھا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی طرف دیکھو جس کے دل کو اللہ نے نورانی بنا رکھا ہے۔ میں نے ان کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جس زمانے میں ان کے والدین ان کو سب سے عمدہ کھانا کھلاتے اور سب سے بہتر مشروب پلایا کرتے تھے، اور میں نے ان پر وہ جوڑا بھی دیکھا ہے جو انہوں نے 200 درہم میں خریدا تھا۔ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ان کا فقر و فاقہ والا وہ حال کر دیا جو تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے۔ اتنے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہوں نے اتنی چھوٹی چادر اوڑھی ہوئی تھی جو ان کے صدر کو پوری طرح سے ڈھانپ نہیں رہی تھی۔ تمام صحابہ نے سر جھکا لیے۔ پاس آ کر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے سلام کیا۔ صحابہ کرام نے انہیں سلام کا جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوب تعریف کی اور فرمایا، میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا ہے کہ ان کے والدین ان کا خوب اکرام کیا کرتے تھے، ان کو ہر طرح کی نعمتیں دیا کرتے تھے، اور قریش کا کوئی جوان ان جیسا نہیں تھا۔
لیکن پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ غور سے سنو، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح کر کے فارس اور روم دے دیں گے، اور دنیا کی فراوانی اتنی ہو جائے گی کہ تم میں سے ہر آدمی ایک جوڑا صبح پہنے گا اور ایک جوڑا شام کو، اور صبح بڑا پیالہ کھانے کا تمہارے سامنے آئے گا اور شام کو بھی کھانے کا بڑا پیالہ آئے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آج بہتر ہیں یا اس دن بہتر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آج تم لوگ بہتر ہو۔ غور سے سنو، تم لوگ دنیا کے بارے میں وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، تو تمہاری طبیعتیں دنیا سے بالکل سرد ہو جائیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت پر صرف ایک کپڑا چھوڑا تھا جو اتنا چھوٹا تھا کہ جب اس سے ان کا سر ڈھانکتے تھے تو ان کے پاؤں کھل جاتے تھے، اور جب پاؤں ڈھانکتے تھے تو ان کا سر کھل جاتا تھا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پیروں پر اسخر گھاس ڈال دو۔ حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ عنہ کا زہد۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک دن حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، جس پر انہوں نے کھال کا پیوند لگا رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بڑا ترس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ کی وجہ سے صحابہ کرام پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، اس دن تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جس دن تم میں سے ہر آدمی ایک جوڑا صبح پہنے گا اور ایک جوڑا شام کو، اور کھانے کا ایک بڑا پیالہ اس کے سامنے رکھا جائے گا اور ایک اٹھایا جائے گا، اور تم گھروں پر ایسے پردے لٹکاؤ گے جیسے کعبہ پر لٹکائے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے اور ہمیں بھی وسعت اور سہولت کے دن مل جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ضرور ہو کر رہے گا، لیکن آج تم لوگ اس دن سے بہتر ہو کہ دین کا کام مجاہدوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جس دن حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ایسے جھکے گویا کہ ان کو وصیت فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے سر اٹھایا تو صحابہ نے آپ کی آنکھوں میں رونے کا اثر دیکھا۔ آپ دوبارہ ان پر جھکے، پھر آپ نے سر اٹھایا تو اس دفعہ آپ روتے ہوئے نظر آئے۔ پھر آپ ان پر تیسری مرتبہ جھکے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو اس دفعہ آپ سسکیاں لے رہے تھے، جس سے صحابہ کرام سمجھے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ کرام بھی رونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو، یہ آواز سے رونا شیطان کی طرف سے ہے، اللہ سے استغفار کرو۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو صائب، تم غم نہ کرو، تم دنیا سے چلے گئے اور تم نے دنیا سے کچھ نہ لیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے انتقال کے بعد ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے عثمان، اللہ تم پر رحم فرمائے، نہ تو تم نے دنیا سے کوئی فائدہ اٹھایا اور نہ ہی دنیا تمہارے پاس آئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا زہد۔ حضرت عطیہ بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے تھے۔ ان سے مزید اور کھانا کھانے کا اصرار کیا گیا تو انہوں نے کہا، میرے لیے یہی کافی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والے قیامت کے دن زیادہ بھوکے ہوں گے۔ اے سلمان، دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، کہ مومن اللہ تعالیٰ کے احکام کا خود کو پابند کر کے چلتا ہے اور کافر اپنی مرضی پر چلتا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو بیت المال میں سے 5000 وظیفہ ملتا تھا، اور وہ تقریباً 30,000 مسلمانوں کے امیر تھے۔ ان کا ایک چوغا تھا جس کے کچھ حصے کو نیچے بچھا کر باقی کو اوپر اوڑھ لیا کرتے تھے، اور اسی چوغا کو پہن کر لوگوں میں بیان کیا کرتے تھے۔ جب انہیں وظیفہ ملتا تو اسے اسی وقت آگے خرچ کر دیا کرتے تھے، اس میں سے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بناتے تھے اور اس کی کمائی سے گزارا کرتے تھے۔ حضرت عامش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے لوگوں کو ایک قصہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا، اے ابو عبداللہ، یہ حضرت سلمان کی کنیت ہے، کیا میں تمہارے لیے ایک کمرہ نہ بنا دوں؟ حضرت سلمان کو یہ بات بری لگی
تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا ذرا ٹھہرو تو صحیح، سن تو لو، میں تمہارے لیے کیسا کمرہ بنانا چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے ایسا کمرہ بنانا چاہتا ہوں کہ جب تم اس میں لیٹو تو تمہارا سر ایک دیوار کو لگے اور پاؤں دوسری دیوار کو، اور جب تم کھڑے ہو جاؤ تو تمہارا سر چھت کو لگے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم تو میرے دل میں رہتے ہو، یعنی اب تم نے میرے دل کی بات کہی ہے۔ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کسی درخت کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے اور مسلمانوں کے اجتماعی کاموں کو انجام دیا کرتے تھے، اور سایہ گھوم کر جدھر جاتا خود بھی کھسک کر ادھر ہو جاتے۔ اس کام کے لیے ان کا نہ کوئی گھر تھا۔ ان سے ایک آدمی نے کہا کیا میں آپ کو ایک کمرہ نہ بنا دوں کہ گرمیوں میں اس کے سائے میں رہا کریں اور سردیوں میں اس میں رہ کر سردی سے بچاؤ کر لیا کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا ہاں بنا دو۔ جب وہ آدمی پیٹ پھیر کر جانے لگا تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اسے زور سے آواز دے کر کہا کیسا کمرہ بناؤ گے؟ اس آدمی نے کہا ایسا کمرہ بناؤں گا کہ اگر آپ اس میں کھڑے ہوں تو آپ کا سر چھت کو لگے، اور اگر آپ اس میں لیٹیں تو آپ کے پاؤں دیوار کو لگیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔